وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا انسان سے مطالبہ ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کو اللہ رب العزت سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا کرنا یہ بندے کے اوپر فرض بھی ہے اور بندے کے اوپر قرض بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے اتنے احسانات ہیں انسان کے اوپر کہ ان احسانات کو بھی اگر دیکھے تو ان احسانات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان کے دل میں فطری طور پہ اللہ سے محبت آتی ہے، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ کا حکم بھی ہے، چونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کا حکم بھی ہے محبت کرنے کا، لہٰذا اس اعتبار سے انسان پر فرض بھی ہے۔ ایمان والے سے اللہ رب العزت نے یہ بات نہیں کہی کہ ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، بلکہ فرمایا ایمان والے کے دل میں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے، انتہا درجے کی محبت ہوتی ہے، جس کو حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں، پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ میں بھی بے تحاشا مثالیں ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان کے بارے میں فرمایا کہ عبداللہ کا دل گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کو چاہتے تھے، اللہ کی محبت کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو یہ انسان کی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر آنے کا خلاصہ بھی یہی بات ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے شدید محبت کرے۔ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت دل میں آئے گی کیسے؟ تو علماء نے اس کے 10 اسباب بیان کیے ہیں کہ 10 کام ایسے ہیں کہ جو کوئی شخص بھی ان 10 کاموں کو کرے گا اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے دل میں پائے گا۔ ان 10 کاموں پہ گزشتہ 3 مجلس سے گفتگو چل رہی ہے، اور ان میں سے 8 کام ذکر ہو گئے تھے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کی محبت انسان کے دل کے اندر آتی ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، انسان جس چیز کا بھی تکرار کرتا ہے، جس چیز کو بھی بار بار ذکر کرتا ہے، ذکر سے ذات کی محبت دل کے اندر آتی ہے۔ کہیں پہ بچے کے سامنے آئس کریم کا نام لے لیا جائے تو وہیں پہ ضد کر بیٹھتا ہے، بھائی مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی اس کا تذکرہ ہوا تو تذکرے کے ساتھ ہی دل للچانا شروع ہو گیا، دل کے اندر اس کے بارے میں اس چیز کی محبت دل کے اندر جاگ اٹھی۔ تو بعینی اسی طریقے سے اگر انسان اللہ رب العزت کا نام لے گا، اللہ کو یاد کرے گا، تو اللہ کی یاد انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا فرما دے گی۔ اور علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر اللہ کے لیے اللہ کو یاد کرے گا تو بھی اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور اگر کوئی دنیا کی غرض سے بھی اللہ کو یاد کرے گا تو یہ اللہ کا نام اس پر بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے، انسان کی دل کی نیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی پہلے اس کی نیت ہوتی ہے دنیا کو بنانے کی، دنیا کی خاطر اگر یاد کر رہا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کی نیت ہی تبدیل ہو جایا کرتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جایا کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ انسان اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ رب العزت کا نام لیتا رہے، اللہ رب العزت کا دھیان اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ 10 بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں، دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہونا چاہیے۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ جس کسی شخص نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ رب العزت کا نام محبت سے لے لیا تو اس کا ایک مرتبہ اللہ رب العزت کا نام محبت سے لے لینا اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک مرتبہ اگر کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی ہے۔ تو جو کوئی شخص بھی اپنی زندگی کا معمول بنا لے گا کہ کچھ وقت بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا ہے، وہ کیوں اللہ سے واصل نہیں ہوگا؟ تو پہلا کام کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، اور دوسرا کام قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا۔
قرآن کریم کی تلاوت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے۔ اس قرآن کریم کا سب سے پہلے قاری اللہ رب العزت خود ہے۔ تو جو انسان بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قاری قرآن ہوتا ہے، اس کا نام اس لسٹ میں آ جاتا ہے جس میں سر فہرست اللہ رب العزت کا نام ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبنا ما شبعنا من کلام ربنا، اگر ہمارے دل پاکیزہ ہوتے تو ہمارے دل کبھی قرآن کریم کے پڑھنے سے بھرتے نہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مومن بھی ہو اور قرآن کریم پڑھتے تھک جائے؟ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے مومن۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بے تحاشا واقعات ہیں کہ جو انسان پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ان کو قرآن کریم سے کتنا زیادہ شغف تھا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو صحابہ تھے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے کسی قافلے میں ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے اس قافلے کی رات کو پہرہ داری کرنی ہے۔ جہاد سے واپس آ رہے تھے، رات میں پڑاؤ ڈالا تو دو صحابہ کو ذکر کر دیا، حکم دے دیا کہ بھائی آپ نے رات کو پہرہ دینا ہے۔ باقی سب سو گئے، یہ دو حضرات جاگ رہے تھے۔ فیصلہ یہ کیا آپس میں کہ بھائی آدھی رات آپ سو جائیں، میں جاگوں گا، اور بقیہ آدھی رات میں سو جاؤں گا، آپ جاگ لیجئے گا۔ تو ایسے پہرہ بھی مکمل ہو جائے گا اور اس طریقے سے ڈیوٹی بھی انجام ہو جائے گی، ساتھ میں نیند بھی کچھ پوری ہو جائے گی۔ اب ان میں سے ایک صحابی تو سو گئے اور دوسرے کا پہرہ تھا، وہ پہرہ دیتے رہے۔ پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں تو قریب میں کوئی دشمن نہیں، تو کیوں نہ میں کچھ عبادت ہی اللہ کی کر لوں جب جاگنا ہی ہے تو۔ چنانچہ 2 رکعت کی نیت باندھی اور نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اب اتنے میں کوئی دشمن دور سے آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، تو اس نے چیک کرنے کے لیے کہ یہ کون ہے ایک تیر پھینکا، وہ تیر ان کو آ کے لگا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس بندے نے کوئی رسپانس نہیں دیا میری اس بات کا، دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا، کئی تیر لگتے گئے، لیکن ان کو اپنی نماز میں سورہ کہف کی تلاوت میں مزہ اتنا آ رہا تھا کہ انہوں نے نماز ختم نہیں کی۔ اس وقت تک خون کے گرنے سے، خون کے بہنے سے وضو کے ٹوٹ جانے کا مسئلہ امت کو نہیں معلوم تھا، لہٰذا وہ تیر کھاتے گئے، سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنی نماز کو جلدی جلدی مکمل کیا، سلام پھیرا، اپنے ساتھی کو اٹھایا، دونوں نے مل کے کچھ تیر پھینکے اس طرف، تو دشمن وہاں سے بھاگ گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اپنے ساتھی کو کہنے لگے، اللہ کی قسم اگر مجھے اپنے فرض منصبی کے پورا نہ کرنے کا ڈر نہ ہوتا تو اس صورت میں میں تیر پہ تیر کھاتے جاتا، مگر میں نماز نہ چھوڑتا، اس لیے کہ جو مزہ مجھے سورہ کہف کی تلاوت میں آ رہا تھا اس کی مقابلے میں تکلیف کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ تو جب انسان کے دل پاکیزہ ہوتا ہے تو اس دل کا قرآن کریم سے کبھی دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کی محبت کو دل میں بسانے کے لیے انسان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ قرآن کریم کی روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کرے۔ یہ قرآن کریم حقیقتاً اللہ رب العزت کی جانب سے پیغام ہے، میسیجز ہیں، اللہ کی جانب سے خطوط ہیں بندوں کے نام پہ۔ ہر رکوع ایک نیا خط ہے اللہ کی جانب سے اپنے بندوں کے نام۔ آج اگر دنیا میں کسی سے محبت ہو اور اس کا کوئی میسج آ جائے، کوئی اس کا خط آ جائے، انسان اس کو بار بار پڑھتا ہے، اس سے لذت حاصل کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، اچھا اس بات کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اس نے یہ بات کہی تو اس پیراگراف کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ جس بندے کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے وہ قرآن کریم کی نہ صرف یہ کہ تلاوت کے اندر مشغول ہوتا ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرتا ہے کہ میرے پروردگار نے میرے لیے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ غور کریں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 70 سے زائد مرتبہ ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، 70 سے زائد مرتبہ خطاب فرمایا۔ اور یہ خطاب ایک مرتبہ بنی اسرائیل کو کیا تھا، یا بنی اسرائیل، ایک مرتبہ خطاب ہوا بنی اسرائیل کو تو وہ اتنے زیادہ خوش ہو گئے کہ کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں خطاب کیا۔
اور ایمان والے کو اللہ رب العزت نے 70 سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں خطاب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ یہ بات کہا کرتے ہیں، غالباً امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ایمان والے کو چاہیے کہ جب قرآن کریم پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آ جائے تو اس وقت پر اس کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اس کے، کہ میرا پروردگار مجھ سے ڈائریکٹ مخاطب ہے اور مجھے کوئی بات کہہ رہا ہے۔ کیا بات میرا پروردگار مجھ سے ارشاد فرما رہا ہے، میرا رب مجھ سے کیا بات چاہتا ہے؟ تو قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا اور قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کے اندر غور و فکر کرنا، اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی محبت آتی ہے۔ تیسری بات، اللہ رب العزت کے ہر حکم کو دیگر تمام چیزوں کے اوپر فوقیت دینا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو دوسروں پہ ترجیح دیتا ہے۔ جس سے انسان کی محبت ہوتی ہے اس کے حکم کو دوسرے کے حکم پہ ترجیح دیتا ہے۔ کئی بار ہوتا ہے کہ جوان اولاد ہوتی ہے، باپ کی بات نہیں مانتے، دوستوں کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ بھئی دوست کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ دل میں دوست کی محبت زیادہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کئی مرتبہ نوجوان شادی کے بعد غلطی کر بیٹھتے ہیں، والدین کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے بیوی کے سامنے۔ بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیوی کی محبت ماں باپ کی محبت پہ غالب آ جاتی ہے۔ تو جس کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے اس کو دوسرے پہ فوقیت دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی محبت دل میں ہوگی تو انسان اللہ کے ہر حکم کو دوسرے کے اوپر فوقیت دے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، اور اسی وقت پر اللہ رب العزت کا حکم آتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک طرف دکان ہے ایک طرف اللہ کا حکم ہے۔ جس بندے نے اپنی دکان کو بند کیا اور اللہ رب العزت کے حکم پر لبیک کہتا ہوا مسجد کی جانب قدم بڑھا دیے، یہ قدم کا بڑھانا اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لانے کا ذریعہ بنے گا۔ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ جی میری ایک دکان ہے، اس کو 2 کر لوں گا تو فائدہ زیادہ حاصل ہوگا، اس کے لیے کچھ رقم چاہیے، بینک سے سود لے لیتا ہوں، سود کے اوپر قرضہ لے لیتا ہوں۔ اب ایک طرف تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ سود پہ قرضہ لینے سے مال بڑھ جائے گا، دنیا کا فائدہ حاصل ہو جائے گا، مگر دوسری طرف اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے۔ انسان اللہ کے اس حکم کو دوسرے تمام چیزوں کے اوپر فوقیت دے دے، یہ فوقیت کا دینا اس کے دل میں اللہ کی محبت کے آنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تیسرا کام اللہ رب العزت کے ہر حکم کو فوقیت دینا۔ چوتھا کام اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں غور کرنا، اللہ رب العزت کے ناموں میں غور کرنا کہ پروردگار عالم نے کتنے پیارے پیارے نام اپنے ارشاد فرمائے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ مثال کے طور پہ اللہ کا ایک نام ہے یا جبار۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں جبار کا معنی بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ شخص جو کسی پر طاقت رکھتا ہو، طاقت رکھنے والے کو کہا جاتا ہے، زبردستی کرنے والے کو کہا جاتا ہے جبار۔ فرماتے ہیں یہ اردو کا معنی ہے۔ عربی کے اندر جبار کا معنی ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دینے والا۔ فرماتے ہیں کہ اس نام کے ذریعے سے اللہ رب العزت یہ بات بندوں کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، میں وہ ذات ہوں کہ جیسے ایک ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دیتا ہوں، ایسے ہی اگر کوئی میرا بندہ مجھ سے تعلق توڑ بیٹھے، گناہوں کے اندر لگ جائے، میری طرف آنا چاہے، میں اس کے تعلق کو بھی ایسے ہی استوار کر دیا کرتا ہوں جیسے 2 ہڈی آپس میں جڑ جایا کرتی ہیں ٹوٹنے کے باوجود۔ تو اللہ کے ان ناموں کے اندر غور کرنے سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے۔ چھٹی بات اللہ رب العزت کی نعمتوں کے اندر غور و فکر کرنا کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ آنکھ کی نعمت عطا فرمائی، کانوں کی نعمت عطا فرمائی، دماغ کی نعمت عطا فرمائی، اعضاء کی سلامتی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ایک ایک نعمت کے اوپر انسان غور و فکر کرے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ مشہور واقعہ ہے، ہارون رشید مسلمانوں کا ایک نیک بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ دربار میں بیٹھا تھا تو بہلول دانا رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے، مجذوب قسم کے آدمی تھے۔ وہ بادشاہ کے دربار میں بڑی کثرت سے آیا کرتے تھے اور بادشاہ کو نصیحتیں بھی بہت کیا کرتے تھے۔
دربار میں ایک مرتبہ وہ بیٹھے تھے، ہارون رشید نے پانی کا پیالہ منگوایا پینے کے لیے، پانی کا پیالہ آیا، ہارون رشید پینے لگا تو بہلول کھڑے ہو گئے، بادشاہ سلامت ذرا انتظار کیجئے، ایک سوال کا جواب دیں پھر پانی کا پیالہ پیجیے گا۔ کیا ہو گیا بہلول؟ بادشاہ سلامت یہ تصور کریں کہ پوری دنیا میں پانی ختم ہو گیا، صرف ایک پیالہ پانی کا موجود ہے، اور آپ کو حد درجے پیاس لگی ہوئی ہے اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی، پوری دنیا میں ایک پیالہ پانی کا موجود ہے، ذرا سوچ کے بتائیے گا کتنی قیمت پر وہ ایک پیالہ پانی آپ پئیں گے، کتنی قیمت دے کر اس پیالے کے پانی کو خرید لیں گے؟ بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا کہ بھائی اگر مجھے اتنی پیاس لگی ہوگی تو میں تو اپنی آدھی سلطنت بیچ کر ایک پیالہ پانی کا خرید لوں گا۔ بادشاہ نے جواب دیا اور پانی کا پیالہ پینے لگا۔ بہلول نے کہا بادشاہ سلامت ٹھہر جائیں، سوال ابھی مکمل نہیں ہوا۔ آپ نے پانی کا پیالہ پی لیا اور پینے کے بعد وہ آپ کے جسم میں داخل ہو گیا، اب جسم سے باہر نکل نہیں رہا ہے، پیشاب بند ہو گیا ہے، اور پوری دنیا میں ایک ہی ڈاکٹر ہے، ایک ہی طبیب ہے جس کے پاس کوئی دوا ہے، جس دوا کے استعمال سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ آپ بتائیے کتنی قیمت دے کر اس سے وہ دوا حاصل کریں گے؟ اب جس بندے کو یہ مرض لاحق ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے اس کا، تو کتنی تکلیف میں ہوتا ہے بندہ، اس کو سوچے تو سوچنے سے انسان کو جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال کیا، بادشاہ نے تھوڑی دیر سوچا، سوچ کے کہا کہ بھائی میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور اس سے وہ دوا خرید لوں گا۔ بہلول نے ہنس کے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک پیالہ پانی کا پی کر اس کو اپنے جسم سے نکالنے کی قیمت آپ کی پوری بادشاہت ہے، آپ نے زندگی کے اندر کتنے پیالے پانی کے پیے ہوں گے بھلا؟ ہم تو حقیقت یہ ہے کہ جو پانی کا پیالہ پیتے ہیں، پانی کا گلاس پیتے ہیں، اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی نعمتیں بے تحاشا ہیں، انسان جتنا اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے، اللہ کی محبت انسان کے دل کے اندر آتی ہے۔ قرآن کریم یہی تو بات کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے عقل مند لوگ ہوتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے عقل مند وہ افراد ہیں جو اللہ رب العزت کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں، نعمتوں میں غور کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے یہ آسمان و زمین کو، اس انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں میں غور و فکر کر کے۔ ساتواں کام جس سے اللہ کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے، اور وہ ہے دل کا ٹوٹنا۔ دل کے ٹوٹنے سے اس دل کے اندر بھی انسان اللہ رب العزت کی محبت آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا عند المنکسرۃ قلوبہم، میں انسانوں کے ٹوٹے دلوں کے اندر پایا جاتا ہوں۔ جب کسی انسان کا دل کسی بات پر ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے دل میں پروردگار عالم پایا جاتا ہے، اللہ کی محبت پھر اس بندے کے دل کے اندر آ جایا کرتی ہے۔ تو کئی مرتبہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے، کئی مرتبہ اللہ رب العزت کے کسی حکم کو پورا کرتا ہے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے، کئی مرتبہ اللہ کی خاطر دوسرے کی بات کو سن لیتا ہے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے، کئی مرتبہ اللہ کے حکم پر رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دل ٹوٹتا ہے۔ ان ساری مقامات پر جب انسان کا دل ٹوٹے گا، اس ٹوٹے دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ اور علماء نے اس کی بڑی تحقیق کے ساتھ بیان کی یہ بات۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے محبت کی دعائیں مانگتا ہے، اللہ آپ کی محبت چاہیے، اور اس کے لیے کچھ محنت بھی کرتا ہے، کچھ کوشش بھی کرتا ہے، کچھ قدم بھی بڑھاتا ہے، اس کی وہ کوشش، اس کی وہ محنت اتنے درجے کی نہیں ہوتی کہ جہاں پہنچ کر اس کو اللہ کی محبت ملنی ہوتی ہے، لیکن بہرحال کچھ قدم تو بڑھائیں۔ اور اللہ رب العزت بڑی قدردان ذات ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کی جانب جو راستہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے تک پہنچا کے رہتے ہیں۔ تو جب بندہ اس بات کی کوشش کرتا ہے، ایسے موقع پہ اگرچہ اس نے اس معیار کی عبادت نہیں کی ہوتی، اس معیار کی اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرنے کے باوجود اللہ رب العزت کوئی ایسے حالات بھیج دیتے ہیں، کبھی بیوی نے کوئی ایسی بات کہہ دی، ماں نے کوئی ایسی بات کہہ دی، رشتہ داروں نے کوئی ایسی بات کہہ دی، محلے والوں نے کوئی ایسی بات کر دی، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔
اب یہ جو ٹوٹا دل ہے، اس دل کے ٹوٹنے پر اللہ رب العزت وہ مقام عطا فرماتے ہیں جو انسان اپنی عبادت کے ذریعے سے جہاں پہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آپ دیکھیں نا، امام بخاری رحمہ اللہ، اپنی زندگی کا آخری وقت ہے، ایک شہر کے اندر موجود ہیں، حدیث مبارکہ کا درس دیا کرتے تھے، کسی نے ان کے خلاف کوئی جھوٹا پروپیگنڈا بنا دیا، وہ پروپیگنڈا اتنا بڑھا کہ لوگوں نے ان کو ان کے شہر سے نکال دیا۔ اب سوچیں، وقت کا امام جس کی کتاب پڑھے بغیر کوئی شخص عالم نہیں کہلا سکتا، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب دنیا کے اندر کوئی موجود ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اس کتاب کو جمع کرنے والے شخص کا یہ حالات ہیں کہ اس کو اس کے شہر سے باہر نکال دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شہر سے بخارا سے باہر نکلے، ارادہ ہوا کہ اچھا یہاں پر اگر لوگ میری قدردانی نہیں کر رہے تو میں دوسرے علاقے چلے جاتا ہوں، نیشاپور۔ تو بخارا سے نکلے نیشاپور جانے کے لیے، ابھی راستے میں وہاں پہ پہنچے، لوگوں کو پتہ چلا کہ امام بخاری تشریف لا رہے ہیں ہمارے شہر میں، سارا شہر باہر آ گیا استقبال کرنے کے لیے۔ 500 گھوڑوں کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ کا استقبال کیا گیا۔ آج کے زمانے میں ہم کہیں 500 گاڑیوں کا پروٹوکول دیا گیا امام بخاری رحمہ اللہ کو۔ اس استقبال کے ساتھ شہر میں آئے۔ اب شہر میں پہنچے ہیں تو خبر پہنچ گئی کہ بھائی بخارا سے ان کو نکالا اس وجہ سے تھا اور یہ پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا گیا تھا، تو آپ بھی بجائے اس کے کہ ان کو یہاں پر عزت دیں، ان سے پوچھ لیں یہ مسئلہ ہے کیا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اس بات کے ساتھ پروپیگنڈا اور پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے کوئی صفائی طلب کی جاتی، لوگوں کے دل ان سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو نیشاپور سے باہر جانا پڑ گیا، اور جب اپنے اس شہر سے باہر نکل رہے تھے تو اس وقت پر ایک بندہ بھی ان کو الوداع کہنے والا نہ تھا۔ علی ابن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نہ کسی کا ایسا استقبال دیکھا میں نے آج تک، نہ کسی کو ایسے الوداع ہوتے ہوئے دیکھا۔ تیسرے شہر کا ارادہ کیا کہ میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ جا کے لوگوں کے درمیان حدیث کی خدمت کروں گا۔ ابھی اس شہر کی طرف سفر کر ہی رہے تھے، راستے میں تھے کہ وہاں سے خط آ گیا، آپ یہاں پہ نہ آئیں، 2 شہروں میں آپ جا چکے ہیں، وہاں فتنے پھیل چکے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہمارے شہر میں فتنے پیدا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس وقت پر اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ ضاقت علی الارض بما رحبت، اللہ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود مجھ پہ تنگ ہو چکی ہے، اب میرے لیے زمین کے اوپر والے حصے سے زمین کا نچلا حصہ زیادہ بہتر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ سے یہ دعا مانگی ہے، اور 2 شہروں کے درمیان ایک گاؤں ہے جہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے، کوئی جنازہ پڑھنے والا موجود نہیں قریب کا۔ تو یہ حالات بھی کئی مرتبہ بندے کے اوپر آتے ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو مقام کچھ اور عطا فرمانا چاہتے ہیں جو بندہ اپنی عبادت سے نہیں پہنچ سکتا، تو پھر اللہ رب العزت اس کے دل کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ اس کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کے دربار میں اس کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو 7واں عمل دل کا ٹوٹ جانا، اور 8ویں چیز کہ جس سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ خلوت میں اللہ کے ساتھ کچھ وقت کا گزارنا۔ کوئی وقت انسان کا دن کے اندر مقرر ہونا چاہیے کہ اتنا وقت میں اللہ رب العزت سے بات کروں گا، اللہ سے دعائیں مانگوں گا۔ دعا کے مانگنے کا کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے کہ جس وقت پر انسان بیٹھ کر اللہ رب العزت سے تنہائی میں گڑا کر مانگے، اللہ سے اس کی محبت کو مانگے، اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے مانگے۔ اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ کو مانگتا ہوں، اور دنیا کا کوئی مقصد نہیں، آپ ہی کے لیے مانگتا ہوں۔ اللہ سے انسان اللہ کو اللہ کے لیے مانگے، اور اس کے لیے کچھ تنہائی میں وقت رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی محبت کی دعا مانگنا سکھلایا ہے ہمیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ میں آپ کی محبت مانگتا ہوں، اور ہر اس چیز کی محبت مانگتا ہوں جس سے آپ محبت فرماتے ہیں، اور ہر اس عمل کو آپ سے سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے۔
دوسری دعا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، دعا مانگا کرتے تھے نبی علیہ السلام، اللہم اجعل حبی احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد، اے اللہ اب آپ اپنی محبت کو میرے دل میں میری اپنی ذات سے بھی زیادہ فرما دیجئے، میرے گھر والوں سے بھی زیادہ اپنی محبت کو میرے دل میں پیدا فرما دیجئے، اور اے اللہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت میرے دل کے اندر پیدا فرما دیجئے۔ یہ جو جملہ ہے نا، ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبت، یہ اس لیے ہے کہ عربوں کے اندر چونکہ ریگستانی علاقہ ہوا کرتا تھا اور دور دور کے علاقے تک کہیں پر کوئی پانی میسر نہیں ہوتا تھا، کہیں کوئی ٹیوب ویل نہیں تھا، کہیں کوئی کنواں نہیں تھا، تو بہت مشکلوں سے پانی کا حصول ہوتا تھا۔ اب سخت گرمی کے اندر انسان کو پانی میسر ہو جائے یہ ایک نعمت، لیکن اگر وہ ٹھنڈا پانی مل جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہوا نہیں کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ اب میرے دل میں آپ اپنی محبت اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ عطا فرما دیجئے۔ تو ساتواں کام کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کچھ وقت کا گزارنا، اللہ رب العزت کی یاد کی خاطر اللہ سے دعا مانگنے کے لیے انسان رات کو اٹھے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑائے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کا تذکرہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ وہ لوگ ہیں کہ رات کو ان کے پہلو بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ سے خوف اور امید کے درمیان رہتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ آج دنیا کے اندر تہجد پڑھنے والے، حقیقت یہ ہے کہ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ یہ توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے تہجد پڑھیں۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے رات کو مصلی پہ بیٹھتے تھے، اللہ رب العزت صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کے مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ اس کے پاس ایک خبر آئی کہ یہ دشمن کا اتنا بڑا بحری بیڑا مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ سمندر کے راستے میں ہے اور کسی وقت پہ بھی پہنچنے والا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے، رات کا وقت تھا، عشاء کے وقت پہ یہ اطلاع آئی، عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد سجدے میں سر ڈالا اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگنے لگا۔ ساری رات سجدے میں اللہ کے سامنے دعا کرتے ہوئے گزر گئی، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب اس نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا، تو جب باہر نکلنے لگے تو دیکھا ایک اللہ والے ہیں، بڑا پرنور چہرہ ہے۔ ان کو جب دیکھا تو ذہن میں آیا کہ ان سے دعا کی درخواست کروں۔ ان کے پاس گئے اور ان کو جا کے کہا کہ حضرت آپ دعا کریں، مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے دشمن کا ایک بہت بڑا بحری بیڑا جو ہے وہ اس وقت پر آ رہا ہے۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو ایک نظر ڈالی اور کہنے لگے، صلاح الدین وہ بحری بیڑا تو رات کو تیرے آنسوؤں کے اندر غرق ہو چکا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اطلاع آئی کہ واقعی وہ رات کے وقت پہ، جس وقت پہ صلاح الدین ایوبی اللہ کے سامنے راز و نیاز کر رہے تھے، اس وقت پر وہ سمندر کے اندر بحری بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ تو رات کو اللہ کے سامنے راز و نیاز کیا کرتے تھے، اللہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کے مسئلوں کو حل کر دیا کرتے تھے۔ مصلی سے ایسا تعلق تھا ان کا، اللہ سے اس طریقے سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ذوالنون مصری رحمہ اللہ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا تو ایک باندی بک رہی تھی، میں نے اس کو خرید لیا۔ بظاہر کوئی خاص وہ نہیں تھا، ویسے ہی تو اس پہ ترس کھا لیا، دبلی پتلی سی تھی، کوئی خاص صحت بھی نہیں تھی اس کی، اور مجھے اندازہ تھا کہ کوئی خاص میرے کام کی آنے والی نہیں ہے، مگر میں نے پھر بھی اس کو خرید لیا۔ رات کو وہ روزانہ میرے پاس آتی تھی اور رات کو آ کے پوچھتی تھی، جی آپ کو میری کوئی ضرورت ہے؟ اگر میں کوئی ضرورت بتاتا تو اس کو پورا کر دیتی تھی، اگر میں کہتا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں تو وہ وہاں سے چلی جاتی تھی، اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ ایک رات کو میری یہ آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک طرف کونے میں بیٹھے اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہی ہے۔ اس کی دعا کے الفاظ بڑے عجیب تھے، وہ کہنے لگی، اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، اللہ میرے اس کام کو ایسا کر دیجئے۔
فرماتے ہیں جب میں نے یہ الفاظ سنے تو اس کو میں نے بات کہی کہ اللہ کی بندی یہ نہ کہے کہ اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم، بلکہ یہ کہے کہ اے اللہ مجھے آپ سے محبت رکھنے کی قسم۔ انسان کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اس کی نسبت کرو اللہ کی جانب، بجائے اس کے کہ یہ کہو اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ کہنے لگی جب میں نے بات کی تو اس کا چہرہ بگڑ گیا، مجھے کہنے لگی کہ نہیں میں تو یہی کہوں گی کہ اے اللہ آپ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم۔ پھر کہنے لگی اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے یوں ساری رات اپنے سامنے مصلی پہ کھڑا نہ کرتا اور تجھے ساری رات بستر پہ نہ سلاتا۔ یہ اللہ کو محبت ہے تبھی تو اللہ مجھے کھڑا کر رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کو یہ بات چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے کچھ وقت گزارے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ انسان اللہ رب العزت کی خاطر کچھ نہ کچھ وقت مصلی پہ گزارنا چاہیے رات کو۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات کو کھڑے ہو جائیے اور رات کو کھڑے ہو کے ہمارے سامنے عبادت کیجیے، آدھی رات یا آدھی رات سے تھوڑا کم، او زد علی یا آدھی رات سے کچھ اضافہ کر لیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ہمارے سامنے پڑھیے۔ اور آگے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ یہ ہم حکم کیوں دے رہے ہیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے تو آپ پہ بڑا بھاری بوجھ ڈال رکھا ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کے اوپر ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ نے تو دن میں انتھک محنت کرنی ہے۔ انسان عقل یہ کہتی ہے کہ جس بندے کو سارا دن محنت کرنی ہو، جہد مسلسل ہو جس کے لیے، اس کو رات میں کچھ آرام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ نے چونکہ دن میں محنت کرنی ہے، آپ رات کو ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ اور مفسرین نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ جو کوئی شخص بھی اپنے دن کے کاموں کو استوار کرنا چاہتا ہو، درست کرنا چاہتا ہو، سیدھا کرنا چاہتا ہو، اللہ کے دربار میں رات کو کھڑے ہو۔ رات کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کی برکت سے اللہ رب العزت دن کے اس کے اعمال کو سیدھا فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے مسائل کا حل اللہ کے دربار میں جڑنے کے ساتھ ہے، اللہ سے مانگنے کے اندر ہے۔ اور علماء نے تو آسان بات ارشاد فرما دی کہ اگر ایک شخص رات کو سو کر نہیں اٹھ پا رہا، آخری درجہ یہ ہے سونے سے پہلے کچھ رکعت نفل اللہ کے دربار میں پڑھ لے، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ ایک اللہ والے کہنے لگے کہ جی کراچی والوں کی رات تو 12 سے پہلے ہوتی نہیں ہے، تو 12 بجے تو تہجد کا اعلیٰ وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس وقت پر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے؟ ہاں، اگر اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا موقع نہیں مل رہا، سمجھ لے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں تہجد نہیں پڑھ رہا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میرے اعمال میں کوئی خرابی ہے کہ اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع نہیں دے رہے۔ دلیل حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کا وقت شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کے 3 گروہ بنا دیتے ہیں۔ ایک گروہ کو حکم دیتے ہیں جاؤ فلاں 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 بندہ سو رہا ہے، اس کو پر مار کے جگا دو، وہ میرے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ راز و نیاز کی باتیں کرے گا۔ فلاں 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 بندہ جو ہے میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، جا کے پر مار کے تھپکی دے دے کے ان کو سلا دو۔ اور فلاں 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 جو ہیں انہوں نے ساری زندگی میرے سامنے عبادت کی ہے میری، اب آخری عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کی جا کے صرف کروٹ بدل دو، اگر آنکھ کھل گئی اور یہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے تو میں تب بھی ان سے راضی، اور اگر یہ کھڑے نہیں ہوئے میں تب بھی ان سے راضی، اس لیے کہ انہوں نے جوانی میرے سامنے عبادت کے اندر گزاری ہے۔ تو 8واں کام کہ انسان اللہ رب العزت سے کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارے، اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگے۔ اور 9واں کام اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق مع اللہ، جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے درمیان میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ختم کرے۔ مثال کے طور پہ بری صحبت ہے
یہ بری صحبت اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ تک پہنچنے کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے. اس رکاوٹ کو ختم کرے. کوئی بھی گناہ ہے انسان کا، اس گناہ کو ختم کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ سوچے کہ مخلوق سے بھی محبت کروں گا، خالق سے بھی محبت کروں گا، دونوں سے ساتھ محبت نہیں ہو سکتی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل سے مخلوق سے محبت کرے، ایک سے اللہ سے محبت کرے. دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. لہٰذا اگر انسان کے دل میں مخلوق کی نفسانی شہوانی محبت ہوگی، اللہ کی محبت دل میں نہیں آ سکتی. اللہ کی محبت کو دل میں لانے کے لیے انسان کو مخلوق کی محبت کو دل سے ختم کرنا پڑے گا. جب مخلوق کی محبت ختم ہوگی، دل خالی ہوگا، تو اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی. ہمارے حضرت ایک مثال دیتے ہیں، بہت آسان سادہ سی مثال ہے. فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ گندے برتن کے اندر دودھ ڈالنے کی کوشش کرے، ہر بندہ روکتا ہے کہ بھائی برتن گندا ہے، اس میں دودھ نہیں ڈال سکتے، صاف کرو اس برتن کو. اگر گندے برتن میں دودھ نہیں آ سکتا تو گندے دل کے اندر اللہ کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ اس دل کو خالی کرنا پڑے گا مخلوق کی محبت سے. جب انسان مخلوق کی محبت سے اس دل کو خالی کرتا ہے، تب اللہ کی محبت دل کے اندر آتی ہے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. جب انسان دل میں یہ خلوت پیدا کرے گا تو اس کے بعد جا کے اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی. لہٰذا اگر انسان کہیں تعلق کے اندر پھنسا ہوا ہے، کسی غلط کام کے اندر پھنسا ہوا ہے، فی الفور اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس سے اپنی جان چھڑانے کی ضرورت ہے. جب تک اس سے جان نہیں چھوٹے گی، اللہ کی محبت دل کے اندر نہیں آ سکتی. یہ جتنے فتنے آج کے زمانے کے، ان کے ذریعے سے اللہ کی محبت انسان سے چھین لی جاتی ہے. یہ سیل فون کا فتنہ ہو گیا، سوشل میڈیا کا فتنہ ہو گیا، انٹرنیٹ کا فتنہ ہو گیا. یہ جتنے فتنے ہیں، ان تمام فتنوں کے ذریعے سے حقیقتاً اللہ کی محبت انسان کے دل کے اندر آنے سے کے درمیان رکاوٹ بنے ہوتے ہیں. لہٰذا انسان یا تو اس کا صحیح استعمال کرے، اگر صحیح استعمال نہیں کر سکتا تو اس کا استعمال چھوڑ دے. یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ انسان اس کو اپنے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا دے. تو تعلق مع اللہ کی رکاوٹوں کو ختم کرنا یہ انسان کے لیے لازمی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ انسان اللہ والوں کے پاس بھی آتا ہے تو گناہوں کی دعا کرانے کے لیے آتا ہے کہ جی مجھے فلاں لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، فلاں سے میرا تعلق ہے، دعا کرو کہ یہ تعلق مزید بڑھ جائے، یہاں پہ شادی ہو جائے، یہاں پر میرا رشتہ ہو جائے، دعا کریں میرے لیے. حضرت فرماتے ہیں کہ جس بندے کی رشتے کی نکاح جو ایک نیکی کا کام ہے، اس کی بنیاد حرام کے اوپر لگی ہو، وہ کیسے نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ فرماتے ہیں جب ایسا کوئی آتا ہے تو میں تو ایک ہی شعر کہتا ہوں، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تو نواں کام کہ انسان اللہ کی محبت کے درمیان میں جو تعلق اور کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو ختم کرے. اور 10ویں بات کہ انسان جس کے ذریعے سے اللہ کی محبت انسان کے دل کے اندر آتی ہے، وہ ہے کہ نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا. اس صحبت کے اختیار کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل کے اندر آتی ہے. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان اگر کسی جگہ پر آگ جل رہی ہو اور قریب جائے تو قریب جانے سے گرمائش محسوس ہوتی ہے. یہ جو گرمائش کا محسوس ہونا ہے، یہ آگ کی صحبت کا اثر ہے، یہ آگ کی تاثیر ہے. بعین ہی اسی طریقے سے جو کوئی شخص اللہ والوں کے صحبت کے اندر جاتا ہے، نیک لوگوں کی محافل میں بیٹھتا ہے، اس محفل میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ رب العزت کچھ عرصے میں اس کے دل میں بھی اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں. نیک لوگوں کی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے تو اس محبت کے اندر اس صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ کی محبت دل کے اندر آتی ہے.
اور اگر انسان اس صحبت کے اندر بیٹھے اور بیٹھنے کے باوجود فائدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹولے. یہ صرف اور صرف دو ہی بنیادوں کے اوپر ہوتا ہے. ہمارا حضرت فرماتے ہیں اس کے پیچھے بنیادی طور پہ 3 بڑی وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. اگر کسی نیک صالح آدمی کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود اگر دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں آ رہی تو اس کا معنی یہ ہے 3 میں سے کوئی ایک غلطی ضرور ہو رہی ہے. فرماتے ہیں ایک غلطی تو یہ ہوتی ہے کہ نیت ہی درست نہیں ہوتی آنے کی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے جانے کا مقصد صرف دعا کرانا ہوتا ہے. یہ دعا کر دیں فلاں مسئلہ حل ہو جائے، دعا کر دیں فلاں مسئلہ حل ہو جائے، دعا کر دیں فلاں مسئلہ حل ہو جائے. اللہ والوں سے دعا کا کرانا غلط بات نہیں ہے، کروانی چاہیے، ہر نیک آدمی سے کرانی چاہیے، کسی بھی شخص سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عمرے کے لیے رخصت فرمایا تو فرمایا اے میرے چھوٹے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تعلیم دے دی کہ ہر بڑا بھی چھوٹے سے دعاؤں کی درخواست کرے، چھوٹا بھی بڑے سے دعاؤں کی درخواست کرے. تو کسی کے لیے کسی سے بھی دعاؤں کا کہنا غلط بات نہیں ہے، مگر نیک لوگوں کے پاس آنے کا مقصد صرف دعائیں کرانا نہیں ہوتا. یہ نہیں کہتے کہ حاضر ہوں دعا کے واسطے با خدا سے کاش ہم ملتے خدا کے واسطے، جس کو دیکھو آ رہا ہے دعا کے واسطے، کم ہیں جو آتے ہیں لا دوا کے واسطے. آج دنیا میں کم ہیں وہ افراد جو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ میں اس صحبت میں اللہ کو پانے کے لیے بیٹھا ہوں، ورنہ لوگوں کی دنیا کی نیتیں ہوتی ہیں، نیت کی فطور کی وجہ سے کئی مرتبہ مراد نہیں مل پاتی. اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان صحبت میں بیٹھتا بھی ہے، قریب بھی بہت ہوتا ہے، مگر قریب ہونے کے باوجود تنقید کا چشمہ لگا کے بیٹھتا ہے، اس کی وجہ سے بھی فائدہ نہیں ہوتا. حضرت فرماتے ہیں کہ سینکڑوں بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور بہت سارے لوگ جو بڑی دور ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود فائدہ اٹھا لیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے ہوتے تو قریب ہیں مگر ان کی آنکھوں میں تنقید کا چشمہ لگا ہوتا ہے، وہ عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نگاہ میرا امتحان ہے. حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ یہ بات فرمایا کرتے تھے اور یہ بات واقعتاً سمجھنے کی ہے. فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ میں نے کسی ایسے شیخ سے بیعت ہونا ہے کہ جو گناہ کرتا ہی نہ ہو تو ایسے افراد سے ملاقات تو جنت میں ہو سکتی ہے، یہ تو انبیاء ہیں اور انبیاء سے ملاقات تو جنت میں ہوگی مگر وہاں شیخ کی ضرورت نہیں ہوگی. فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ جتنے افراد دنیا کے اندر ہیں ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، خطا ہر انسان سے ہو سکتی ہے، کسی سے بھی کوتاہی ہو سکتی ہے. فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آ کے کہے کہ تمہارے شیخ نے فلاں گناہ کیا ہے تو میں اس سے یہ بات کہوں گا کہ ہاں ہو سکتا ہے گناہ ہو گیا ہو، اس لیے کہ انسان ہے، مگر مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ جتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا اس سے بڑی ان سے توبہ ہوئی ہوگی، اس سے بڑی توبہ کی ہوگی. اور قرآن کریم یہ بات کہتا ہے من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو کوئی شخص بھی ایمان لایا، توبہ کی، نیک اعمال کرنے پہ زندگی گزار لی، اللہ اس کے پچھلے گناہ کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیا کرتے ہیں. تو لہٰذا کمی کوتاہی تو ہر بندے کے اندر ہوتی ہے، انسان کی نگاہ کسی بھی شخص کے عیبوں پر نہیں ہونی چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ یہ بنیادی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر انسان کبھی کبھی اللہ والوں کی صحبت سے فائدہ نہیں حاصل کر پاتا. اگر ان وجوہات کو ختم کر دیا جائے، اپنے دل کو خالی کر کے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے، اس صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اپنی محبت انسان کے دل کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اے اللہ آپ اپنی محبت بھی مجھے پیدا فرما دیجئے اور مجھے ان نیک لوگوں کی صحبت بھی عطا فرما دیجئے کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور ایک بات آخر میں یاد رکھنی چاہیے اس موضوع کو مکمل کرنے سے پہلے
کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، غالباً مولانا روم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے مجنوں کے انتقال کے بعد اس کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا میرے پروردگار نے تو میری مغفرت کر دی۔ لوگ حیران ہو گئے، تیری مغفرت ہو گئی؟ وہ کس بنیاد پر؟ تو کہنے لگا کہ جب اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں تجھے بندوں کے لیے معیار بنا کے پیش کروں گا، اسٹینڈرڈ بنا کے پیش کروں گا کہ اے میرے بندے، اگر ایک شخص مخلوق کی محبت میں اس حد تک جا سکتا تھا، بتا تو خالق کی محبت میں کس حد تک گیا؟ تو اگر انسان اپنے آپ کو مجنوں سے تقابل کر لے کہ جتنی محبت مجنوں کو لیلا سے تھی، کیا میرے دل میں پروردگار کتنی محبت ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں ہے تو کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا اس بات کا؟ لہٰذا اس محبت کا انسان کا حاصل کرنا انسان پر فرض بھی ہے، انسان پر قرض بھی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اس کے لیے محنت کرے، اللہ کے دربار میں کوشش کرتا رہے۔ اللہ رب العزت کسی بھی بندے کی کوشش کو کبھی بھی ناکام نہیں چھوڑتے۔ دنیا والوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ نتیجے کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں معاملہ کوشش کے اوپر فیصلہ ہے، نتیجے پہ نہیں ہے۔ نتیجہ انسان کے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے ہم ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے راستے پہ چلا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے محبت کرے، اللہ سے محبت کے لیے اپنا تعلق قائم، اللہ سے تعلق قائم کرے، اللہ رب العزت کے دربار میں گڑ گڑائے، اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں مانگے اور نیک لوگوں کی صحبت میں زندگی گزارے۔ حقیقت یہی ہے، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انسان کی بس اللہ سے یہی دعا ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اے اللہ میرا دل بھی چھوٹا سا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں، مگر اس کی شوقی اتنی ہے کہ آپ کی محبت میں چاہتا ہے کہ کم از کم ایک بار آپ مجھے بھی یہ بات کہہ دینا لن ترانی۔ تو تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے
تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا دو کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، میرا دل مچل رہا ہے، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، میرا دل مچل رہا ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، میرا دل مچل رہا ہے، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والوں، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والوں، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے، تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے کریم آقا، اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما۔ کریم آقا، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ میرے مالک، ہم پر اپنے رحمت کی نگاہ فرما، اللہ ہم پر رحم فرما۔
ہم پر کرم فرما، ہم پر فضل فرما۔ اے کریم آقا، ہم آپ کی محبت آپ سے چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنا عشق ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ میرے مالک، آپ کی محبت کے بغیر تو زندگی کوئی زندگی نہیں، اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دیجئے۔ اللہ آپ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اللہ یہاں کوئی دنیا تو نہیں بٹ رہی، فقط آپ کی یاد کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، آپ کو پانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ اس پرفتن دور میں ہر قسم کے فتنوں سے ہٹا کر آپ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے جمع کر لیا، یہ آپ کا ہم پر احسان ہے۔ اے کریم آقا، اب اپنی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ اللہ یہ دل ہم کب تک اس طریقے سے بغیر آپ کی محبت کے لیے پھرتے رہیں گے؟ کب تک آپ کی محبت کے بغیر زندگی گزارتے پھریں گے؟ اللہ عمر گزرتی جا رہی ہے، ہر آنے والا دن ہمیں موت کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ اے اللہ، آپ کی محبت حاصل نہ ہوئی اور ہم دنیا سے چلے گئے، اللہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میرے مالک، اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اللہ یہ ہم بے حضوری والی نمازیں کب تک پڑھتے رہیں گے؟ بے ذوق سجدے کب تک کرتے رہیں گے؟ اے کریم آقا، اب تو اپنی رحمت آپ فرما دیجئے، اب تو اپنی محبت ہمیں عطا کر دیجئے، اب تو اپنے عشق کی چاشنی اللہ ہمیں عطا کر دیجئے۔ کریم آقا رحمت فرما دیجئے۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم اس قابل نہیں، اے اللہ، پر آپ کے ہاں تو قابلیت پہ معاملہ نہیں ہے، آپ کی نگاہ جس پہ پڑ جائے آپ اس کا انتخاب فرما لیتے ہیں۔ آپ کی رحمت کی نگاہ بشر حافی پہ پڑی تھی، اللہ دنیا کے شراب خانوں میں زندگی گزر رہی تھی، فقط آپ کی محبت کی ایک نگاہ پڑی تھی، آپ نے ان کے دل میں اپنی محبت کی شراب ڈال دی تھی۔ اللہ ہم آپ کے گناہ گار بندے ضرور ہیں، لیکن اللہ کسی شراب خانے میں تو جمع نہیں ہیں، شراب پی کر تو نہیں بیٹھے ہوئے، اللہ آپ کو پانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کی رحمت کی نگاہ بشر حافی پہ پڑ سکتی ہے، اللہ ہم پر کیوں نہیں پڑ سکتی؟ میرے مالک، ہم تو آپ ہی سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دیجئے، اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اپنی محبت کی چاشنی ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، اپنی محبت کی چنگاری ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے۔ میرے مالک، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما دیجئے، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد اللہ پیدا فرما۔ اے کریم آقا، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے سبیل پیدا فرما۔ اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے ہوئے کاموں کا اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دیجئے، جو صاحب بے اولاد ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ جن گھروں میں جوان لڑکے لڑکیاں موجود ہیں، اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض کا ادا کرنا آسان فرما دیجئے۔ کریم آقا، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم آقا، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے اس ملک پر اپنی رحمت فرما، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ جو لوگ اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کر دفع دور فرما۔ اللہ اسلام کا بول یہاں پر بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ کریم آقا، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ اس گھر پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ ان گھر والوں کو اپنی محبت عطا فرما۔ اللہ جس طرح آپ کے نیک بندوں کے لیے انہوں نے اپنے گھر کے دروازوں کو کھولا، نیک بندوں اور بندیوں کے لیے اپنے گھر کے دروازوں کو کھولا، اللہ اس کے بدلے انہیں اپنی محبت عطا فرما، اس کے بدلے ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ اے کریم آقا، اللہ دور بیٹھی خواتین بھی ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں، اللہ انہیں بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اللہ ان کی بھی نیک حاجات کو پورا فرما، ان کی بھی تمناؤں کو پورا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.